شہرنامہ کے اردو سیگمنٹ میں میں حاضر ہوں۔ میرا نام حسین افسر ہے اور آپ کے لیے چند خبریں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ فلسطین کی پٹی غزہ اور پڑوسی ملک لبنان میں حماس اور حزب اللہ سے جاری جھڑپوں میں 5 اسرائیلی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ بظاہر یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جنگ میں کمی آ گئی ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ اسرائیل مان نہیں رہا ہے اور وہ مسلسل بے قصور اور بے سہارا لوگوں کو اپنا نشانہ بنائے ہوئے ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق فوج نے اپنے جاری کردہ بیان میں تصدیق کی ہے کہ شمالی غزہ کی پٹی میں لڑائی کے دوران 4 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 1 افسر شدید زخمی ہو گیا ہے۔ ہلاک شدگان میں 1 کیپٹن اور 3 اسٹاف سارجنٹ بھی شامل ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اسرائیل نے خود بھی مانا ہے کہ ہمارے لوگ مر رہے ہیں، اور اب تو یہ صورت ہے کہ وہ ان کی میتیں بھی ہیلی کاپٹروں میں لاد کر لے جا رہا ہے۔ جو لوگ مارے گئے ہیں ان کا تعلق ایلیٹ یونٹ سے تھا، جو گھوسٹ یونٹ بھی کہا جاتا ہے۔ گھوسٹ یونٹ دراصل اسرائیلی فوج کی اسپیشل آپریشنز ٹاسک فورس کو کہا جاتا ہے، جس کے سپاہی زمینی، فضائی اور انٹیلیجنس سمیت ہر طرح کی جنگ میں مہارت رکھتے ہیں۔ اس لیے اس یونٹ کے فوجیوں کی ہلاکت اسرائیل کے لیے بڑے صدمے کا سبب بن رہی ہے۔ غزہ میں جاری جنگ میں اسرائیلی گھوسٹ یونٹ کے اہلکاروں کے خلاف بیلجیم کی ایک عدالت جنگی جرائم کی تحقیقات بھی کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے ایک اور اعلان کیا کہ جنوبی لبنان میں لڑائی کے دوران شدید زخمی ہونے والا ایک اسرائیلی ریزرو فوجی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا ہے۔ ماسٹر سارجنٹ میو ہورن کا تعلق ایک ایسے بریگیڈ سے تھا جو لڑائی میں شدید زخمی ہو گیا اور اسے علاج کے لیے اسرائیل اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا، ہلاک ہو گیا۔ اب یہ حال ہے کہ فلسطینیوں میں یہ حالت ہے کہ کھانے پینے، دوا، علاج کی پریشانی ہے، اور کوئی بھی ملک داد رسی کے لیے تیار نہیں ہے۔ بے غیرت عرب ممالک خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور کسی بھی طرح کی کمک بھیجنے سے گریز کر رہے ہیں۔ ایک افسوسناک حالت ہے، اور لوگ کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی گرائے گئے مکانوں، بلڈنگوں کے ملبے پر چڑھتے ہیں اور حسرت و یاس سے اپنے ٹوٹے ہوئے مسمار شدہ مکانوں کو دیکھتے ہیں۔ عرب ممالک کی بے غیرتی نقطۂ عروج پہ ہے۔ ان کو کسی بھی مظلوم کی مدد کرنے میں دلچسپی نہیں ہے، وہ اپنی دلچسپیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ ڈوبنا بتا رہا ہے کہ اگر پوری طرح سے غزہ اور ویسٹ بینک یا دیگر مقامات جہاں فلسطینی ہیں، اگر ان کو مسمار بھی کر دیا جائے تو ہم بولنے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے اسرائیل کی ہمتیں بڑھ رہی ہیں۔ بنجمن نتنیاہو کا غرور اور تکبر اور اس کا ظلم کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ یہ ایک ایسی بد نصیبی کا موقع ہے کہ جب لوگ علاج کے لیے بھی پریشان ہیں، کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے تو کھانے کا کہاں سے ہوگا۔ اسرائیل نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم تھمنے والے نہیں ہیں، اور بعض سیاسی مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس طرح سے امریکہ دکھا رہا ہے کہ ہم اسرائیل کو منع کر رہے ہیں اور روک رہے ہیں، وہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ امریکہ پوری طرح سے اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے، اور چونکہ 5 نومبر کو جو الیکشن ہے اس میں مسلمانوں کے ووٹوں کو لینا ہے برسر اقتدار پارٹی کو، یعنی کملا ہیرس کو، تو اس لیے یہ ایک نوٹنکی، ایک ناٹک، ایک ڈرامہ کیا جا رہا ہے کہ فلسطینیوں کے ہم داد رسی کر رہے ہیں، لیکن کوئی داد رسی نہیں ہے۔ امریکہ دیکھنے میں کچھ
کہنے میں کچھ، سمجھنے میں اور سمجھانے میں کچھ ہے۔ وہ مسلسل اسرائیل کی پشپناہی کر رہا ہے، اور جتنے بھی ایکشن ہیں اسرائیل کے سب اسی کی ہدایتوں پر کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال آج کے اس مختصر سے نیوز بلیٹن میں آپ دیگر خبروں کو بھی سماعت کیجیے گا۔ دیکھیے گا کہ ایران نے دفاعی بجٹ کو کس طرح سے بڑھایا ہے۔ ایران نے یہ بھی سوچ لیا ہے کہ اگر آر پار کی لڑائی ہوئی تو ہماری معیشت کا کیا حل ہوگا، اس کے لیے بھی انہی نے انتظام کر رکھا ہے۔ آئیے سنتے ہیں اور کچھ اہم خبریں۔ حلب میں ایک کیپٹن اور 3 اسٹاف سارجنٹ بھی شامل ہیں۔ حزب اللہ کے ڈرون حملوں نے صہیونی وزیر اعظم کو وحشت زدہ کر دیا ہے۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 11 نے ایک رپورٹ میں ایک باخبر صہیونی ذریعے کے حوالے سے خبر دی ہے کہ حزب اللہ کے ڈرون حملوں نے صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو کو وحشت زدہ کر دیا ہے۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 11 نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ نیتن یاہو نے صہیونی پارلیمنٹ کی نیسٹ کے اجلاس میں کہا ہے کہ اگر اس وقت کوئی ڈرون کی نیسٹ سے ٹکرا جائے تو ہم کہاں جائیں گے۔ اس باخبر ذریعے کے مطابق نیتن یاہو نے یہ بھی کہا کہ کنیسٹ کا اجلاس کسی اور جگہ کیوں نہیں منعقد کیا گیا۔ صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ اس حکومت کی کابینہ کے ہفتہ وار اجلاس سیکیورٹی مسائل اور ممکنہ حملوں کے خدشے کے پیش نظر معمول کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر منتقل کر دیے گئے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے آنوا کے تعلق سے صہیونی پارلیمنٹ کے قانون کو مسترد کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے حزب اللہ کے نئے سربراہ کی تصویر لگا کر قتل کی دھمکی دے ڈالی۔ آج حزب اللہ کی جانب سے نعیم قاسم کی حزب اللہ کے سربراہ کے طور پر تقرری کے اعلان کے بعد اسرائیلی وزیر دفاع یوف گیلانٹ نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر بیان جاری کیا۔ اپنے بیان میں انہوں نے نعیم قاسم کی تصویر شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا کہ یہ عارضی تقرری ہے اور زیادہ عرصے کے لیے نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ایسا ہی ایک بیان عبرانی زبان میں بھی جاری کیا جس میں لکھا کہ یہ تقرری عارضی ہے اور الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ خیال رہے کہ لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے حسن نصر اللہ کی شہادت کے ایک ماہ بعد قائم مقام سربراہ نعیم قاسم کو اب باقاعدہ سربراہ منتخب کر لیا ہے۔ نعیم قاسم طویل عرصے تک حسن نصر اللہ کے نائب رہے اور حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد انہیں تنظیم کا قائم مقام سربراہ بنایا گیا تھا، جبکہ وہ اس سے قبل حزب اللہ شورا کمیٹی کے مسلسل 3 مرتبہ رکن رہ چکے ہیں۔ اسرائیل سے کشیدگی، ایرانی حکومت نے دفاعی بجٹ میں 200% اضافہ تجویز کر دیا۔ تہران، ایران نے اسرائیل سے کشیدگی کے بعد اپنے دفاعی بجٹ میں غیر معمولی اضافے پر غور شروع کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران اپنے دفاعی بجٹ میں 3 گنا اضافے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، جس کی تصدیق حکومتی ترجمان کی جانب سے بھی کی گئی ہے۔ ایرانی حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے اور غزہ و لبنان میں جاری اسرائیلی جارحیت کی روشنی میں دفاعی بجٹ میں غیر معمولی اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومتی ترجمان کے مطابق حکومت نے دفاعی بجٹ میں اضافے کے معاملے کو منظوری کے لیے پارلیمنٹ کو بھجوا دیا ہے، جس کے تحت دفاعی بجٹ میں 200% تک اضافہ زیر غور ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ دفاعی بجٹ میں اضافے کی تجویز پر پارلیمنٹ میں قانون ساز بحث کریں گے، جس کے بعد مارچ تک اس کی حتمی منظوری کا امکان ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی فوجی نے 2023 میں 10.3 بلین امریکی ڈالر کے قریب اخراجات کیے تھے، جس کی تصدیق ایک انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے تھنک ٹینک نے بھی کی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں اسرائیلی فوج نے 2023 میں 27.5 بلین امریکی ڈالر خرچ کیے۔ اسرائیل کی طرف سے جبلہ پناہ گزین کیمپ میں انسانیت کی بدترین تذلیل سامنے آئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے 200 کے قریب فلسطینیوں کو گرفتار کرنے نیم برہنہ کر دیا۔ امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق متعدد فلسطینیوں کے تمام کپڑے اتروا دیے۔ گرفتار افراد میں زیادہ تر مرد تھے، جبکہ ایک بچہ بھی ان کے ساتھ دیکھا گیا۔ انہیں نیم برہنہ حالت میں کیمپ کے ملبے پر کئی گھنٹے تک سردی میں بٹھائے رکھا، جبکہ صہیونی فوج کے سپاہی نیم برہنہ بے بس افراد کی تصاویر بناتے رہے۔
अमरीकी मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनी जबीले पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले से बचने के लिए महफूज मकाम पर जाने की कोशिश कर रहे थे।